نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق کے ساتھ تعظیم صدر نشین بزم طریقت و شریعت پیر نصیر الدین نصیر آستانہ عالیہ گولڈ شریف میرے اور آپ کے انتہائی مقتدر پیشوا مشفق علماء کرام و مشائخین اعظام اور حضرت علامہ بدر العلماء جناب ہاشمی میاں صاحب اور جمی میرے مہربان علماء کرام و معزز سامعین اعظام، میں نے معذرت پیش کی تھی، شنوائی نہ ہوئی۔ میں کچھ دنوں سے علیل ہوں، اظہار ما فی الضمیر پر قدرت نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو شریک بزم جشن مسرت سمجھ کر خود کو ان خوش نصیب ساتھیوں میں اپنا آپ شامل کر رہا ہوں جو یہاں سے دہلیز مصطفیٰ علیہ السلام تک رواں دواں ہیں۔ جماعت اہل سنت مقتدر علماء کرام کا حسین مجموع اور گلدستہ ہے۔ یہ جید مفکرین اور قابل اعتماد انتہائی دانشور، سخنور، معتبر، پرخلوص، باعمل علماء کرام کا یہ مجموعہ جسے جماعت اہل سنت کی تنظیم کا صحرا پہننا نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ہمیشہ سرفراز، ممتاز اور کامیاب و کامراں رکھے، تاکہ عوام اہل سنت کے اس موج در موج ہجوم کو اپنی زندگی کی آخری منزل تک بسط کامرانی اور شادمانی لے جانے میں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ بہترین امت ہیں، خیر امت کا تاج آپ کو اس تاج سے متوج کیا گیا ہے۔ خیر امت کا تاج سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلاموں کا اعزاز ہے اور یہ ان کی امتیازی علامت ہے۔ اسے خیر کے ساتھ یاد فرمایا گیا ہے، اور لفظ خیر عمومی طور پر ایک انتخابی لفظ ہے، اور انتخاب اس وقت عمل میں آتا ہے جب سامنے کئی چیزیں موجود ہوں اور ان میں سے ایک چنی جائے۔ جب تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کی امتیں اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت یہ سب سامنے تھی، تو سب کو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ میرے محبوب کی یہ امت خیر امت ہے۔ میں اس پر زیادہ تو کچھ نہیں عرض کر سکوں گا، اپنے جذبات کو الفاظ کا جامع پہنانے کے لیے استطاعت نہ ہونے کے باوجود بھی میں کوشش کروں گا، لیکن طبیعت میرے جذبات کی موافقت نہیں کر رہی۔ یہ خیر امت ہے،
پہلی بات تو اس لیے کہ ساری کائنات کے تاجدار مختار الاولین و آخرین بعدز خدا بزرگ تو ہی کی شان والی ذات گرامی وقار، ان سے نسبت رکھنے کی وجہ سے یہ بلند اعزاز حاصل ہوا۔ اور اس کے ساتھ ایک قدم اور آگے بڑھ کے دیکھو کہ اس امت کی ابتدا میں کون ہے۔ یہ امت کس سے شروع ہوتی ہے؟ جب دیکھتے ہیں تو یہ امت، اس امت کی ابتدا میں جناب صدیق اکبر ہیں۔ جس امت میں صدیق اکبر ہوں اور سرکار دو عالم خود فرمائیں کہ انبیاء کے بعد نسل انسانی میں جو مقبولین ہیں ان میں اگر فضیلت، سیادت و شرافت، قیادت و امامت کا تاج کسی کو زیبا معلوم ہوتا ہے تو وہ جناب صدیق اکبر کی۔ خیر البشر بعد الانبیاء کا تاج پہننے والا جس امت کے اندر موجود ہے، جب وہ نظر آتے ہیں تو خالق کائنات خود فرماتا ہے کنتم خیر امت۔ اور جس میں فاروق اعظم ہوں، عثمان ذی النورین ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، اور درمیان میں غوث قطب ابدال ہوں، اور امام مہدی ہوں، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئے ہوں، جب ان سب کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کنتم خیر امت۔ اتنا بڑا اعزاز جس امت کو ملے اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پہلے امت فرمایا، اس امت کو الناس کی طرف متوجہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ الناس یہ بھی امت ہے مگر صرف امت دعوت ہے، اور امت یہ نبی کریم کی امت تو ہے لیکن امت اجابت ہے۔ امت اجابت کو امت دعوت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جتنا میں نے تمہیں عظمت سے نوازا ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ سب کو میرے محبوب کی غلامی کا اعزاز دلاتے چلے جاؤ، اور جدھر جاؤ نیکی پھیلاتے چلے جاؤ۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ساری امت کے ہر فرد کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو یہ حکم نہیں کہ وہ مبلغ بن کے اٹھ کے چل پڑے، بلکہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اس امت میں سے ایک جماعت چاہیے جو عالم بھی ہو، بعمل بھی ہو، پرخلوص بھی ہو، صاحب عقل بھی ہو، صاحب بصیرت بھی ہو، اور صاحب تدبیر بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ عقل ملے اور تنہا رہے تو فطور کے سوا کچھ نہیں۔ عقل اور علم دونوں اکٹھے ہو جائیں تو فطور ہی فطور ہے، شرارت ہی شرارت ہے، بغاوت ہی بغاوت ہے، کثافت بھی ہے اور قساوت بھی ہے۔ لیکن جب علم، عقل اور عمل اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس میں خیر و شر کا امکان موجود رہتا ہے، کبھی خیر کبھی شر۔ لیکن جب علم، عقل، عمل اور اخلاص شامل ہو جائے تو خیر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ جن کی عقل سلیم ہے، جن کا علم درست ہے اور علم کے مطابق عمل مقبول ہے اور اخلاص شامل ہے، یہ لوگ چراغ کی مانند ہیں، یہ لوگ چمکتے ستارے ہیں، یہ جدھر بھی جائیں گے برائیاں مٹتی جائیں گی، نیکیاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ البتہ ہر سنی عالم کو، ہر سنی درویش کو، ہر سنی مرد کو، ہر سنی عورت کو ایک ایک جملہ روز نیکی کا کہہ دینا چاہیے۔ عوام کی بات کرتا ہوں، جدھر جاؤ نیکیاں پھیلاؤ، جدھر جاؤ برائیاں مٹاؤ، اور اگر نیکی نہیں پھیلا سکتے تو خود نیکی پر قائم رہو۔ برائیاں نہیں مٹ سکتی تو نہ مٹیں، آپ جواب دہ نہیں ہیں، مگر خود برائی سے بچتے چلے جاؤ۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان خود برائی سے بچ جائے اور نیکی پر مکمل ہو جائے تو اس کا چہرہ، اس کی نظر، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی گفتار خود ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو آپ عمل میں اتنا آگے بڑھ جائیں تاکہ اگر آپ واعظ نہ بھی کر سکیں تو جس محفل میں بیٹھیں اس محفل میں نیکی کی خوشبو اتنی مہکا کے اٹھیں کہ جاتے وقت رہنے والے جو لوگ ہیں وہ نیکی کی خوشبو محسوس کر کے ان کے دلوں میں نیکی کا جذبہ انگڑائیاں لے کر کھڑا ہو جائے۔ حضرات گرامی، ایک درویش تھے، ان کی عادت تھی، مجھے چند جملے اختتامی جملے عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ اپنے
متعلقین احباب کو جب رخصت فرمایا کرتے تھے تو انہیں کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور عطا فرماتے، بغیر تحفے کہ کسی کو جانے نہ دیتے۔ تو ایک دفعہ آپ کے پاس اب دو چیزیں رہ گئیں، ایک کینچی اور ایک سوئی۔ تو آپ نے کینچی تو مسلے کے نیچے رکھ لی اور سوئی اٹھا کے اس معتقد کو، ساتھی کو، مہمان کو دی کہ یہ تحفہ لیتے جاؤ۔ اس نے سوئی پکڑی تو دیکھا کہ کینچی مسلے کے نیچے رکھ دی اور وہ تو کم از کم 50 روپے کی ہوگی اور 1 روپے کی 50 سوئیاں ملتی ہیں، تو یہ سوئی رکھ کے میں کینچی کیوں نہ مانگوں؟ تو آپ عرض کرنے لگا حضور وہ، فرمایا وہ نہیں یہ، وہ نہیں یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کینچی 1 کے 2 کرتی ہے اور سوئی 2 کو 1 کرتی ہے۔ کینچی وہ رکھے جو سوئی بھی چلانا جانتا ہو، جو سوئی نہیں چلانا جانتا وہ کینچی پاس نہ رکھے۔ اور کینچیاں بھی 2 قسم کی ہیں، ایک لوہے کی کینچی ہے، ایک گوشت کی کینچی ہے۔ لوہے کی کینچی چل بھی جائے تو کام بن بھی جاتا ہے، رفوگری ہو جاتی ہے، لیکن جراحت السنان لہا تیامو، جہاں یہ زبان گوشت کی چھری، گوشت کی یہ کینچی چلتی ہے، یہ زخم مٹتا نہیں۔ اس لیے مومن نظر بھی سلامت رکھ اور زبان بھی سلامت رکھ، جدھر جاؤ سلامتی کا پیغام دیتے چلے جاؤ۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ خلفائے راشدین کا زندگی کا ایک ایک واقعہ، ایک ایک لمحہ، ایک کردار کی ایک ایک جھلک اور سیرت کی ایک ایک چمک اور آپ کے خلق کا ایک ایک بہار کا ایک ایک لمحہ اپنی زندگی پر وارد کرو، یہ زبان بھی سلامت ہو جائے گی، نگاہیں بھی سلامت ہو جائیں گی، دل بھی سلامت ہو جائے گا۔ اور میں عرض کروں کہ نگاہیں روک لینا کمال نہیں، زبان روک لینا کمال نہیں، نگاہیں نیچے کر لینا کمال نہیں، قدم روک لینا کمال نہیں، ہاتھ روک لینا کمال نہیں، دل کو باخدا کر لینا کمال ہے۔ دل کا باخدا رہنا ضروری ہے، اور دل کے باخدا ہونے کے لیے ذکر اللہ کی ضرورت ہے، اور ذکر اللہ کے لیے محبت کی ضرورت ہے، اور محبت کے لیے اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہے۔ باقی رہا یہ نعرہ، میں اسے غازی ملت پر چھوڑتا ہوں کہ یہ نعرہ تحقیق لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے۔ میں عرض کروں غنچے میں سے ایک پھول لے لینا یہ کمال ہے کہ پورا غنچہ ہی سر پہ رکھ لینا کمال ہے، بجائے اس کے کہ ایک ایک کی بات کریں۔ ہم پورے گلدستے کو کیوں نہ سجا لیں تاکہ ہر ایک کی خوشبو روح کے اندر اتر دی جائے۔ لہذا ہم سنیوں کی ہم سنی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مٹے ہوئے، صدیق اکبر کے نام پر مٹے ہوئے، عمر فاروق کے نام پر مٹ گئے ہیں، عثمان ذی النورین پر قربان ہو گئے ہیں، اور علی المرتضیٰ کو زندگی کی سب سے بڑی ضمانت سمجھ کر ان کے قدموں پر فدا ہو چکے ہوئے۔ بس صحیح بات ہے۔ مسئلہ پوچھتے ہیں بھائی، اللہ رسول کا نام لینا اور آج ان چاروں کی حقانیت مان لو، اور میں صرف ایک بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ صدیقین سے مراد کون ہے؟ صرف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور شہداء سے مراد 3 ہیں، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور سب سے پہلے جس ذات گرامی کا نام لیا گیا وہ صدیق اکبر ہیں، اس کے بعد 3 شہید، اور 3 شہیدوں میں سے پہلا شہید فاروق اعظم ہیں، دوسرے شہید عثمان ذی النورین ہیں، تیسرے شہید علی المرتضیٰ ہیں۔ شہداء جمع کا صیغہ ہے، اقل تعداد جمع بھی 3 ہے،
اس طرح تو استفادے کے طور پر سارے شہداء شامل ہیں، مگر جمہور مفسرین نے ان 3 ہی کو گنا ہے کہ اس آیت سے مراد یہ 3 شہید ہیں۔ تو یہ ترتیب بھی قائم ہوئی، پہلے صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان ذی النورین، پھر علی المرتضیٰ۔ ان 4 پر ہم قربان ہیں۔ نعرہ تحقیق اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ دنیا دی نظروں بچ بچ کے، دنیا دی نظروں بچ بچ کے، کملی دی چھاویں بہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ دنیا دی نظروں بچ بچ کے، کملی دی چھاویں بہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ عاشق جیڑے پاک نبی دے، عاشق جیڑے پاک نبی دے، جلوے ویکھن رب جلی دے، جلوے ویکھن